پی آئی اے کی نجکاری کے بعد حکومت نے اب بجلی کی تقسیم کا کمپنیوں کو بھی پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں واضح اعلان کیا گیا ہے کہ خسارے سے چلنے والے ریاستی اداروں کی نجکاری حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ پہلے مرحلے میں آئسکو، گیپکو اور فیسکو کی نجکاری کی جائے گی، جبکہ دوسرے مرحلے میں ہیسکو اور سیپکو کو نجی شعبے کو دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ حکومت کا کہنا ہے کہ اس پورے عمل کو شفاف اور بین الاقوامی معیار کے مطابق مکمل کیا جائے گا۔ اس پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ ہمارے گیسٹ موجود ہیں، انرجی ایکسپرٹ ہیں ڈاکٹر شعیب احمد صاحب۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب وقت دینے کے لیے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آئسکو، گیپکو اور فیسکو کی نجکاری سے واقعی بجلی کی فراہمی، سروس ڈیلیوری میں بہتری آئے گی اور عوام کو سستی بجلی ملے گی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تو پہلے آپ کو کوئکلی یہ بتاؤں کہ ان لوگوں کا پلان یہ ہے کہ ہم اس کو سنگل بائر سے نا ایک کمپٹیٹیو مارکیٹ میں لے کے جائیں۔ جی اب اس میں بڑے ادب کے ساتھ، کیونکہ آج کل ہر بات بڑے ادب سے کرنی پڑتی ہے، کہ ہمارا مسئلہ بجلی کی نجکاری کا نہیں ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم اٹھا کے آنن فانن تمام کے تمام اپنے ادارے بیچنا شروع کر دیں۔ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اس جو بجلی کا معاملہ ہے اس کے ساتھ اصل ایشو کیا ہے۔ جی دیکھیے، سب سے پہلے جو امپورٹنٹ چیز آتی ہے وہ ہماری ہے بیڈ گورننس۔ اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ انتظامی نااہلی ہے، ہماری بجلی چوری ہے، لائن لاسز ہیں۔ ہمیں کرنا یہ چاہیے تھا کہ ہمیں ان ایشوز کے اوپر ابھی پہلے فوکس کرنا چاہیے تھا۔ آپ پرائیویٹ انویسٹر کو جب درمیان میں لائیں گے تو آپ کا کیا خیال ہے، جو شخص اپنے بلین آف روپیز انویسٹ کر کے دے گا تو کیا وہ ریٹرن آن انویسٹمنٹ کی طرف نہیں دیکھے گا؟ وہ پہلے یہ نہیں سوچے گا کہ میں اس میں سے پیسہ کیسے کماؤں؟ ہمارے اس وقت جو بڑے ایشوز ہیں، مجھے بڑا افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو بڑے ایشوز ہیں ان کو ایڈریس ابھی بھی نہیں کیا جا رہا۔ کیپیسٹی پیمنٹس کے حوالے سے ابھی بھی جو ہے نا فنگر کراس ہیں۔ آپ کے جو سرکولر ڈیٹس ہیں وہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، ملٹی پلائی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آپ کے آئی پی پیز کے جو لانگ ٹرم کانٹریکٹس ہیں ان کے بارے میں کوئی نہیں سوچ رہا۔ آئی پی پیز آپ کے 3 حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہیں۔ آپ کی آدھی آئی پی پیز گورنمنٹ کے پاس ہیں، آدھی چائنا کے پاس ہیں، آدھی پرائیویٹ انویسٹر کے پاس ہیں۔ تو ان ایشوز کو لینے کے بجائے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اٹھا کے ان اداروں کو دے دیتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر کو۔ پرائیویٹ سیکٹر کے پاس کون سی کوئی ایسی جو ہے نا سمجھ لیجئے کہ اس کے پاس کون سی ایسی گیدڑ سنگھی ہے یا کون سی ایسی میجیکل قسم کی کوئی ڈیوائس ہے یا کوئی اس کے پاس سٹک ہے میجیکل جس کے ذریعے وہ فوری طور پر معاملات کو حل کر لے گا۔ ایک اور چیز جس کا مجھے سن کے بڑا افسوس ہوا وہ یہ ہے کہ جی ہم جو کیپٹو پار جو ہے نا جی اس میں لیوی ہم اس کے اندر اضافہ کرنے لگے ہیں۔ اب وہ ہوتا ہی ہے کہ صنعتوں نے کیا کیا تھا، جب آپ کا پاور آپ کے پاس پرابلم آیا تو جو آہستہ آہستہ انڈسٹریز تھی انہوں نے اپنا سروائیول تو کرنا تھا نا، وہ اپنے پرائیویٹ ارینجمنٹس پہ چلی گئی، کوئی RLNG سے چلانے لگ گئی، کوئی دیگر طریقوں سے وہ اپنے پلانٹس کو چلانا شروع کر دی۔ اب یہ کہتے ہیں ہم ان کے اوپر ٹیکس لگائیں گے اضافی، ان سے ہم پیسہ لیں گے اور وہ لا کے کنزیومر کے اوپر خرچ کریں گے، نیشنل گریڈ کو ہم اس سے اسٹرینتھن کریں گے۔ یعنی ایک کا گردن پھر بھی ہم نے کاٹنی ہی کاٹنی ہے کسی نہ کسی طریقے سے۔ جب آپ صنعتوں پہ ٹیکس اضافی کریں گے تو صنعتیں کیا کریں گی؟ صنعتیں آپ اپنی پروڈکٹس کی قیمتیں بڑھائیں گی تو پھر آپ کے کامن آدمی کو نقصان ہوگا۔ تو خدارا پھر دوبارہ یہی ادب سے کہوں گا کہ آپ اسٹرکچرل ریفارمز کریں۔ یہ ٹیمپریری رات کو بیٹھ کے ٹی وی دیکھتے ہیں، پلان سوچتے ہیں، جو باتیں چل رہی ہوتی ہیں ڈسکشن میں، صبح جا کے وہ اس کو امپلیمنٹ کر دیتے ہیں۔ ایسے نہیں چلتے ڈاکٹر صاحب، نجکاری کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں؟ لائن لاسز، بجلی چوری اور باد انتظامی جیسے جتنے بھی بنیادی مسائل ہیں، ہم ابھی تک اس سے نمٹ رہے ہیں، تو یہ مسائل حل ہوں گے یا اس سے بدتر ہو جائیں گے؟ اور موجودہ شفافیت اور اصلاحات کی ہدایت پر عمل درآمد اگر کریں گے تو نجکاری کا عمل واقعی مؤثر ثابت ہو سکے گا؟ دیکھیے کیسے ہوگا نجکاری کا عمل، آپ کیا کریں گے؟ دیکھیں آپ کن کن چیزوں کو ٹرانسپیرنٹ کریں گے؟ آپ یہی کریں گے نا کہ آپ کی بڈنگ ٹھیک ہو جائے، آپ یہ کریں گے کہ جناب اس کے اندر آپ نے جو سیکیورٹی چیکس لگائے ہیں ٹھیک ہے، آپ اس کو ایمانداری کے ساتھ بیچ دیں گے، لیکن جو خریدے گا اس کے پاس کون سی میجیکل اسٹک ہے جو آپ کو یہ سارے کے سارے ریفارمز کر کے دے گا؟ اس کے ہاتھ میں سرکولر ڈیٹ تو نہیں ہے خریدنے والے کے ہاتھ میں، اس کے ہاتھ میں آئی پی پیز کے ایگریمنٹس تو نہیں ہے، اس کے ہاتھ میں ٹیرف فکس کرنا تو نہیں ہے، وہاں تو پھر بھی نیپرا کا رول ہے۔ یہ ایک ایسی گتھی ہے جس کو سلجھانا، دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کسی سسٹم کو آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے نا تو پہلے آپ اپنے حصے کا کام کریں۔ میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ آپ اپنے حصے کی شمع جلائیں، پہلے حکومت اپنے حصے کا تو کام کر کے دے نا، پہلے اپنی ساری چیزیں تو کلیئر کرے نا۔ دیکھیں میرے ذمہ قرضے ہیں، میں ایک پروجیکٹ چلا رہا ہوں مثال کے طور پر اور وہ قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے اور میں اس کو آنن فانن کسی اور کو بیچ دیتا ہوں تو وہ جو خریدنے والا ہوگا اس کے پاس کون سی ایسی سونے کی چھڑی ہوگی یا کوئی ایسی جادو کی چھڑی ہوگی؟ آپ یہ بتائیں کہ کیا اقدامات کرنے کی ضرورت ہے ہمیں؟ دیکھیے سب سے پہلے جو گورننس کی ریفارمز ہیں نا، سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ آپ
آپ کے پاس وہ کمپٹیٹو ٹیم ہونی چاہیے, وہ کمپیٹنٹ ٹیم ہونی چاہیے. اور میں آپ کو بتاؤں, کہت و رجال نہیں ہے یہاں پر. ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ قابل لوگ نہیں ہیں, قابل لوگوں کو آنے ہی کوئی نہیں دیتا آگے. یہاں پہ آگے ان کی اپنی حوث اور ہرس کی جو سیاستیں ہیں, اس کے اندر کسی قابل آدمی کو یہ آنے ہی نہیں دیتے. آپ کے پاس سب سے پہلے ایک کمپیٹنٹ ٹیم ہونی چاہیے. سب سے پہلے آپ اس ٹیم کے ذریعے اپنی جو ریفارمز ہیں, بہت انٹرنل ضروری ہے. میں ریفارمز یہی جو سمجھی گورنمنٹ ڈاکٹر کے صاحب آپ کے بیان سے کہ سب سے پہلے جو مین چیز جو ہمیں چاہیے اس میں ہمارے پاس ٹیم جو ہے نا ہماری کمپیٹنٹ ہے. پہلے ٹیم کمپیٹنٹ کرنا پڑے گا. بہت شکریہ ڈاکٹر شعیب احمد ہمارے ساتھ موجود تھے.